عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ 1254 عیسوی کو ارطغرل غازی کے ہاں پیدا ہوئے۔ عثمان غازی ترک قبائل کے سردار اور سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور انہی کے نام پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ انہی کے دور میں یہ چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی اور بعد میں دنیا کی عظیم سلطنت بن گئی اور صدیوں تک اس کی عظمت اور جلالت کا ڈنکا بجتا رہا۔ عثمان جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ارطغرل غازی سلجوق سلطنت میں سوغوت قصبے کی داخلی اور انتظامی سرداری حاصل کر چکے تھے اور سوغوت منگولو اور بازنطینی عیسائی سلطنت کے خلاف ایک مضبوط چٹان بنا ہوا تھا اور ہر وقت ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ 1280 میں ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مشکل حالات میں عثمان غازی کائی قبیلہ کے سردار منتخب ہوئے اور یہ سرداری پورے خطے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خوشبختی کا باعث بنی۔ عثمان غازی نے سردار بننے کے بعد بازنطینی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے پہلی مہم شروع کی۔ 1301 میں جنگ باپیوس میں بازنطینی حملہ آوروں کو عبرتناک شکست دی۔ عثمان نے اپنی ریاست کو اس کے بعد توسیع دینی شروع کی اور یہ حکمت عملی اپنائی کہ براہ راست بازنطینی سلطنت سے جنگ کرنے کی بجائے سرحدی علاقوں کے سرداروں اور ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور علاقائی سرداروں کو معاہدوں، جنگ اور زمین کے خریداری کے ذریعے اپنی ریاست میں شامل کیا اور سوغوت کی ریاست کو جو ایک قصبے پر مشتمل تھی آہستہ آہستہ وسعت دینی شروع کی، یہاں تک کہ شمالی فرگیا موجودہ ایشکیر زرخیز بیتھینیا کا علاقہ بھی ریاست سوغوت کا حصہ بن گیا۔ عثمان غازی عظیم صوفی اور مصلح شیخ ادیبالی سے بھی انتہائی قریبی اور روحانی تعلق رکھتے تھے اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، یہاں تک کہ ان کی نیک سیرت بیٹی ربیہ بالا خاتون سے بھی عثمان کی شادی ہوئی۔ عثمان نے شیخ ادیبالی کے ہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب میں عثمان نے یہ دیکھا کہ ایک چاند شیخ کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں داخل ہو گیا ہے اور ایک درخت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس سائے کے نیچے پہاڑ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کچھ لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، کچھ اپنے باغوں کو پانی دے رہے ہیں، جبکہ کچھ نہروں سے فوارے چل رہے ہیں۔ جب عثمان اٹھا تو اس نے اپنا یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے خلافت تمہیں دے دی ہے اور تمہاری نسل اس کی وارث ہوگی اور میری بیٹی ربیہ بالا تمہاری بیوی ہوگی۔ عثمان غازی کی فتوحات میں جبکہ سلجوق سلطنت زوال پذیر تھی، ایشکشر اور کولو کوہسار کے قلعوں کی فتح انتہائی اہمیت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلا قابل ذکر شہر ینشر فتح ہوا۔ 1302 میں بازنطینی فوج کی نیکایا کے قریب شکست فاش کے بعد عثمان کی ریاست بازنطینی سلطنت کے مراکز حکومت تک پہنچ گئی۔ عثمان غازی کی فتوحات کا خطرہ محسوس کر کے بازنطینی حکمران اناطولیہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ بازنطینی حکمرانوں نے عثمان غازی کے ریاست اور اقتدار کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات تیز تر کر دیے اور سازشوں کے جال بچھانے شروع کیے، لیکن عثمان غازی نے انتہائی عقل مندی اور بہادری سے ان اقدامات کا توڑ کیا اور نومولود ریاست عثمانیہ کا پھیلاؤ ایک طرف شمالی حصے سکرایا دریا کے کنارے تک اور دوسری جانب جنوب مغربی حصے مارمارا سمندر تک بڑھانا شروع کر دیا اور 1308 تک تمام علاقے فتح کر لیے۔ اسی سال بازنطینی سلطنت کے دو اہم شہروں افیسس اور سمندر کے کنارے آخری شہر ایدن کو بھی فتح کر لیا۔ عثمان غازی کا آخری مارکہ برسا شہر کی فتح ہے۔ یہ شہر اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ بعد میں عثمان غازی کے بیٹے اورخان کا دارالسلطنت بنا اور قسطنطنیہ کی فتح کا باعث بنا اور بالآخر یہ عظیم غازی، مجاہد اور اسلام کا محسن 1324 عیسوی میں وفات پا گیا۔ عثمان نے 2 شادیاں کی، ملہون خاتون کے ساتھ جو کہ سردار عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی تھی، اور ربیہ بالا خاتون
جو کہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھیں۔ عثمان کے 6 بیٹے: علاء الدین پاشا جو کہ ربیہ بالا خاتون کا بیٹا تھا، 1332 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اورحان جو کہ ملہون خاتون کا بیٹا تھا۔ کوبان بے، ملک بے، حامد بے، پازالو بے، اور بیٹی فاطمہ تھی۔ عثمان کی تلوار جو کہ تقلید سیف کہلاتی ہے، وہ مقدس تلوار تھی جو کہ ہر سلطان کی تاج پوشی کے وقت اس کے حوالے کی جاتی تھی۔ یہ روایت عثمان غازی کی تاج پوشی سے شروع ہوئی۔ عثمان غازی کو یہ مقدس تلوار شیخ ادب علی نے دی اور فرمایا یہ اسلام کی تلوار ہے۔